کمزوروں کی محبت دی اور غریبوں اور کمزوروں کو یہ کہ دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ تمہارے امام ہونے پر مسرور ہیں. غریب اور کمزور تمہارے امام ہونے پر مسرور ہیں اور غریبوں اور کمزوروں کی محبت تمہارے دل میں ہے. یہ اللہ کی محبوب ترین زینت ہے جس سے اس نے تم کو سنوارا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ آپ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا جو تعارف ہوا ہے بادشاہوں سے ہوا. ہماری مجبوری ہے، معذوری ہے، کیا کیا جائے. اور بادشاہ سلامتوں کا جو حال ساری دنیا میں رہتا رہا ہے، ہندوستان میں اور چین میں، وہی یہاں بھی رہا. بنی امیہ کے ایک بادشاہ، اب دیکھیے، ایک طرف امیر المومنین جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کے نوش فرماتے ہیں، ایک طرف یہ واقعی حقیقتیں ہیں جو تاریخ میں آئی ہیں اور آپ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. نہا کے نکلے بادشاہ سلامت، بنی امیہ کا ایک بادشاہ ہے، نہا کے نکلا اور نہانے کے بعد کچھ ہلکی سی بھوک لگی ہوئی تھی، جسے کبھی کبھی بھوک لگ جاتی ہے. نہا کے نکلا، ہلکی سی بھوک لگی ہوئی تھی، 80 مرغیاں بطور ناشتہ نوش فرما گئے. وہ ہلکی سی پٹپٹائی گئی، پوری ٹھیک سے بھنی ہوئی کہ نہیں، 80 مرغیاں کھا گئے. اس کے بعد لکھا گیا کھانے پر کوئی کمی نہیں تھی. جب لنچ میں بیٹھے تو جتنا کھانا روز کھاتے تھے اتنا ہی کھایا. ایک طرف یہ سیرت. ایک دوسرے بادشاہ سلامت کا حال یہ ہے کہ ان کا جبہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک اونٹ پر وہ بیٹھتے تھے، دوسرے اونٹ پر جبہ رکھا جاتا تھا جو پہنے ہوئے ہیں. بھئی اتنا کپڑا ایک آدمی کے لیے پورا خیمہ لے کے چلنے کی ضرورت ہی نہیں، مگر ایک اتنا آدمی چل رہا ہے. ادھر مولا کائنات ہیں جن کے کا عالم یہ ہے کہ خود کہہ رہے ہیں اب میں اس کرتے کو جب اپنے خیاط کو دیتا ہوں کہ بھیا اس میں پیوند لگا دے تو مجھے خوش شرم آتی کہ وہ بیچارہ پیوند کہاں لگائے، اس میں جگہ نہیں بچی ہے پیوند لگانے کی. یہ کیوں؟ یہ غربت مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ہمارا بچہ سوچ رہا ہے کہ جب ایسی جگہ 80 مرغی کھانے والے موجود تھے اسی لیے رو رہا ہے کہ اتنی مرغیاں تو پہلے ہی کھا گئے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو ایک طرف کردار یہ ہے، دوسری طرف امیر المومنین. یہ نہیں، دیکھیے میں کہتا ہوں اگر مولا بیچارے تھا ہی نہیں، بیچارے نہیں تھے وہ، کوئی صاحب علی ابن ابی طالب کو، امام حسن امام حسین کو بیچارہ نہ سمجھیں. ان کی حیثیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 غلام خرید کے آزاد کر دیے. ان کے بیٹے کی حیثیت یہ ہے کہ روز دسترخوان بچھائے، صبح و شام کھانا چل رہا ہے. وہ کسی غریب آدمی کا نہیں نام. اگر غریب بیچارہ روٹی سوکھی کھائے تو تعجب کی بات ہے، جو ہر چیز کھا سکتا ہے. اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے، نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ کیا علی بھی یہ کرے؟ میں چاہوں تو شہد کے ساتھ اور جو ہے شہد مصفہ کے ساتھ گیہوں کی روٹی بھی وہاں پر لگژریز میں تھی، کھا سکتا ہوں. تو کیا علی بھی، جناب عثمان ابن حنیف کے خط میں ہے، کیا علی بھی یہی کرے کہ اتنا کھا لیا کرے کہ جانوروں کی طرح آنکھیں پتھرا جائیں؟ یعنی میں اتنی اس منزلت کے بعد جانوروں سے ریس کرنے لگوں، ان سے مقابلہ کرنے لگوں. تو ایک طرف علی ابن ابی طالب کا کردار ہے، دوسری طرف ان حضرات کا کردار ہے. آپ بتائیے اسلام کا تعارف اگر اہل بیت سے ہوا ہوتا تو واقعی دنیا دیکھتی. ہمیں کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اسلام کے دامن میں آؤ، سب اپنے آپ ہی چلے آتے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آپ دیکھیں جلدی اس منزل تک لانے کے لیے آپ کو جتنی گنجائش بچی ہے وقت میں، تو کہنا یہ ہے کہ ایک صورت نظر آتی ہے کہ ایسے افراد
اگر تخت حکومت پر آ جائیں جو واقعی انسانیت کا درد رکھتے ہوں. اس لیے نہیں وہ بیچارے بھوکے رہتے کہ وہ بیچارے ہیں، بلکہ اس لیے بھوکے رہتے ہیں کہ دوسروں کے گھروں میں کھانا پہنچانا ہے. امام زین العابدین کی غذا میں کہیں نہیں ملتا، کہیں ان کی غذا میں نہیں ملتی کہ بہترین کھانا نوش فرماتے تھے. کسی امام کے لیے آپ کو نہیں ملے گا. مگر شان کیا تھی امام کی کہ کئی سو گھروں میں مدینہ منورہ میں، یہ واقعہ کربلا کے بعد، کھانا پہنچاتے تھے، روٹیاں پہنچاتے تھے. اور جو ماشاءاللہ جو ہندوستان اور پاکستان کے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک آدھ بار یہ موقع پڑتا ہے کہ افطاری ہوئی ہے یا قربانی کا گوشت پہنچانا ہوتا ہے تو 10 15 20 گھر میں حالت تباہ ہو جاتی ہے. جبکہ اسکوٹر بھی ہوتا ہے اور کار بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ. مدینے کے کئی سو گھروں میں کھانا پہنچانے کے معنی یہ نہیں تھے کہ امیر المومنین چلتے تھے اور وہ مولا چلتے تھے اور ہر گھر میں کھٹکھٹا کے کھانا دیتے. ارے بھائی جہاں غریب و محتاج ہوگا، اور اب ان محتاجوں کے رہنے میں کتنے فاصلے ہوں، کتنے کلومیٹرز ہوں، جہاں جہاں ہوگا وہاں پہنچا کے آنا کوئی آسان بات نہیں تھی. اور اس کے بعد آ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد مصلی عبادت پر آتے تھے. یعنی اللہ کے بندوں کی خبرگیری پہلے، اللہ کی عبادت بعد میں. اب اللہ کو یہ عبادت اگر منظور نہ ہو، یہ کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور وہ کہے لبیک، حاضر ہوں میں اے میرے بندے، کیا تو چاہتا ہے، تو مجھے کیوں تعجب ہو کہ جو اللہ کے بندوں کا اتنا خیال کرے تو اللہ اس بندے کا خیال کیوں نہ کرے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ کہ غربت کا خاتمہ، یہ اہل بیت کا مشن تھا کہ معاشرے میں دیکھیے اونچ نیچ ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی. اگر اللہ تعالیٰ سب کو، جیسے ہمارے کمیونسٹ کہتے ہیں یا اشتراکی کہتے ہیں، دولت برابر سے بانٹ دو، ایک بار اگر آپ دولت کو برابر سے بانٹ بھی دیجئے تو کیا یہ برابر رہ جائے گی؟ بھئی کوئی آدمی اپنی محنت اور اپنی صلاحیت سے اس کو بڑھا دے گا، کوئی آدمی ایسا ہوگا جو اس کو اتنے ہی رکھے گا، کسی کے یہاں ضائع ہو جائے گی. یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، تو پھر وہ تفریق برابر سے ہو جائے گی. یعنی اگر دین یہ نہیں کہتا کہ سب کو ایک سطح پر رکھ دو، بلکہ دین کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ایسے وسائل مہیا کرو، ایسے حالات پیدا کرو کہ منیمم جتنی ضرورت ہے، کم سے کم سب کی ضرورتیں، چاہے کھانے کی ہوں چاہے کپڑے کی ہوں، یہ سب پوری ہو جائیں. اگر یہ ضرورتیں پوری ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سماج چل رہا ہے، جو جتنی محنت کرے گا اس کے حساب سے اس میں اضافہ ہو جائے گا. اور ذہنی طور پر یا نفسیاتی طور پر کسی کمزوری کا احساس نہ ہونے پائے. طبقے رہیں گے، کلاس ہمیشہ رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بالکل کلاس ہو دوسرا نہ ہو. ایک نبی نے ہمارے یہاں ملتا ہے روایتوں میں کہ ایک نبی نے درخواست کی پالنے والے سب کو برابر کر دے، سب کے پاس اتنی دولت ہو جائے، سکون ہو جائے، کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے. اللہ نے ان کو تعلیم دینے کے لیے کہا جاؤ ایسا ہی ہوگا. اب ان کے گھر میں دروازہ خراب ہوا، بڑھئی کیا گیا، وہ آ ہی نہیں رہا. کہا وہ صاحب دروازہ ہمارا ٹھیک کر دو. اس نے کہا ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے پاس ہے، موجود ہے پہلے سے، ہم کیوں جائیں. جس آدمی کے پاس جاتے ہیں، بڑھئی کو کسی دوسرے سے ضرورت ہوئی وہ نہیں جا رہا. بھئی ہم لوگ ایک انٹر ڈیپینڈنس پر چلتے ہیں نا. کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کے پاس ہنر ہے، کسی کے پاس دولت ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ضرورتوں سے بندھے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے اٹیچڈ ہیں. اگر سب لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ اسے ضرورت ہی نہیں، سب موجود ہے اور سب ہر چیز موجود ہے، تو کام کیوں ہو؟ سارا کام دنیا کا رک جائے. اسی لیے اللہ نے یہ اونچ نیچ رکھی ہے کہ کچھ آدمی ایسے ہوں جن کو ضرورت ہو. کسی کو ضرورت پیسے کی ہے، کسی کو ضرورت محنت کی ہے. محتاج یہ بھی ہیں، محتاج وہ بھی ہیں. تو دو محتاج مل جائیں، دونوں کا کام ہو جائے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ اس مستضعفین کے کلاس کو، جنہیں ایکسپلائٹ کیا گیا، جنہیں کچلا گیا، جنہیں کمزور بنایا گیا، یہ ضعیف نہیں ہے، انہیں بنایا جاتا ہے.
انہیں وسائل مہیا نہیں ہونے دیے جاتے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا بڑی بڑی قومیں آج نہیں ہمیشہ، وہ کسی زمانے میں رہے ہوں، کبھی یہ قوم سزا پاتی ہے، کبھی اس قوم کو پریشان کیا جاتا ہے. بنی اسرائیل جب مصر میں فرعون تھا تو کتنا ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اتنا مجبور کیا گیا. آپ بتائیے جو احرام بنائے ہیں مصر میں بنی اسرائیل نے، اس وقت نہ کوئی کرین ہے نہ مشین ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر آدمیوں نے اٹھا کے لگائے ہیں. اور اب جب اتنے بڑے پتھر لگائے تو اگر گر جاتے تھے، کچل جاتے تھے، مر جاتے تھے تو کوئی پرواہ کرنے والا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی پرواہ کرے. جیسے اب تو بڑی ترقی ہو گئی، مزدور کا ہاتھ کٹ جائے اس کو انڈسٹریالسٹ کو یا کیپٹلسٹ کو اس کی فکر نہیں ہے. مگر اہل بیت کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ انسان کی معمولی سی نفسیات کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں. اگر حسن عمل بھی کر رہے ہوں تو ان کی توجہ سے وہ بات ہٹتی نہیں. امیر المومنین کے لیے کوفے کی حکومت کے زمانے میں یہ ملتا ہے کہ بازار میں تشریف لے گئے. بہت دیکھنے میں بڑی معمولی بات ہے لیکن اتنی بڑی بات آپ نے فرمائی. کوفے میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد کوفے میں جانے کے بعد آپ نے کپڑے خریدے، دو پیراہن لیے. ایک 5 درہم کا خریدا، سب سنا ہوا ہے، آپ کا نتیجہ نکالیے. ایک 7 درہم کا خریدا. قمبر ساتھ میں ہے، قمبر مولا کا غلام ہے. امیر المومنین نے کپڑا خریدا. اگر وہ 5 درہم والا بھی قمبر کو دے دیتے تو غلام کو تو لوگ جانور سمجھتے تھے. غلام ایک پراپرٹی تھا، اس کا تو ایگزسٹنس بھی نہیں تھا، روم تک میں نہیں تھا. رومن امپائر میں بات تک میں تصور نہیں تھا غلام کا کوئی اسٹیٹس ہوتا ہے. اس کو 5 درہم کا بھی دے دیتے تو بہت بڑی بات تھی. آپ نے قمبر کو 7 درہم کا لباس دیا اور 5 والا اپنے لیے لے لیا. اب وہ دیکھیے اگر لکھنؤ کے ہوتے تو یہ ہوتا کہ بھائی شاید تکلف و تعارف میں ہو رہا کہ یہ آپ لیجئے، یہ آپ لیجئے. مگر قمبر غلام تھا اور آقا سے محبت کرتا تھا تو جناب امیر المومنین سے قمبر نے کہا کہ آپ وہ والا لے لیجئے، یہ جو 7 والا ہے یہ آپ لے لیجئے، یہ 5 والا میں لے لوں گا. اب اگر مان لیجیے تھوڑی دیر کو میں یہی کہتا ہوں، یہاں پر رک کے سوچیے امیر المومنین اگر صرف اتنا یہ کہہ دیتے، قمبر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غلاموں کے درجے کو بلند کریں اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے. غلامی کے درجے کو بلند کرنے کے لیے، غلاموں کو اونچا اٹھانے کے لیے ایک لمبی سی تقریر، اور ان کو بولنا بہت اچھا کیا کہے آتا تھا، ان سے بہتر کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا. نہج البلاغہ میں موجود ہے، اگر بولتے تو پورا خطبہ موجود ہوتا. مگر اگر یہ کہتے، دیکھیے آج دیکھیں ڈریس کے حساب سے کبھی کبھی ہوٹلوں کے بیرے ایسا ڈریس پہنتے ہیں کہ جو ہوٹل کے مالک کا نہیں ہوتا. شوفر کا ڈریس جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے بالکل چمکدار اور ترا لگائے. ہمارے یہاں ہائی کورٹ کے جو چپراسی ہوتے ہیں جج صاحب کے ساتھ لگے رہتے ہیں، پورا بیلٹ باندھے ہوئے، وہ جج صاحب سے اچھا لباس پہنے ٹہل رہے ہوتے ہیں. مگر وہ لباس ہی ان میں کمزوری کا احساس دلاتا ہے کہ ہم چپراسی ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارا اسٹیٹس کم ہے. یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے. ہوٹل کا بیرا جو باہر کھڑا ہوتا ہے بہترین ترا ورا لگائے، وہ جانتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. مولا اگر یہ کہہ دیتے تو قمبر کے دل میں ہمیشہ کے لیے یہ بات بیٹھ جاتی اور جو مقصد تھا پورا نہ ہوتا. حضرت نے کہا تم جوان آدمی ہو، میں بڈھا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا، جوان آدمی ہو. جوان آدمیوں کو اچھا پہننے کا شوق ہوتا ہے، تم یہ پہنو. درمیان میں کہیں سے غلامی کا تذکرہ آنے ہی نہیں دیا. چلو یہ ہے، آپ غور فرمائیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ اہل بیت نے معاشرے کے اوپر خالی یہ احسان نہیں کیا بلکہ معاشرے کی اپنے علم اور اپنے کردار اور اپنے عمل سے معاشرے کی پوری فکر کی تطہیر کرنے کی کوشش کی. فکر پاکیزہ ہو جائے، لوگ اس طرح سوچنے لگیں. یہ بہت بڑی بات. آپ بتائیے جناب فضا کی اتنی عظمت آپ جتنی چاہے بڑھا دیجئے، جتنی جی چاہے آپ، یقیناً وہ کنیز جناب فاطمہ ہے، مگر جناب فاطمہ کی بھی تو اسی طرح سمجھیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضا کو جناب فاطمہ کو دے رہے ہیں کنیز کی حیثیت سے، اور درس کیا دے رہے ہیں؟ ایک دن گھر کا کام فضا کریں گی تو ایک دن تم کرو گی.
اے حضور یہ کنیزی ہے کہ شاہی ہے؟ یعنی ایک دن اگر فضہ نے روٹی پکائی، ایک دن فضہ نے کپڑے دھوئے، ایک دن فضہ نے گھر صاف کیا، تو ایک دن یہی کام جناب فاطمہ کو کرنا ہے. یعنی ایک دن فضہ نے روٹی پکائی سیدہ کی، دوسرے دن سیدہ نے روٹی پکائی فضہ کے لیے. یہ رسول اللہ کی ہدایت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی تبھی تو یہ مجمع غلام و کنیز بننے کے لیے تیار رہتا ہے. ارے بھائی یہ شاہی ہے کہ غلامی ہے کہ سب ہمارا کام ہے اور وہ کر رہے ہیں؟ اور ذرا بتائیے روز یہی کام ہو رہا ہو، آدمی اپنے نوکر کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر سکتا جو وہ اپنے غلام اور اپنے کنیز کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ یہی کہ انسانوں کے دل کے اوپر وہ مرہم رکھا جائے، اتنا مندمل کر دیا جائے کہ اس کو یہ احساس نہ ہونے پائے کسی طبقاتی فرق کا. یہ ہے کہ جو مستضعفین کو اتنا اونچا بنا دے. اقبال نے تو خالی کہا ہے کہ تڑپاؤ غریبوں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو. جو معمولی سی چڑیا ہوتی ہے، کنجش کے فرومایا، جس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کو شاہین عقاب سے لڑا دو. یہ اقبال نے خالی کہا ہے، مگر اہل بیت نے کر کے دکھا دیا. اہل بیت نے دکھا دیا کہ جون کا انداز کیا ہے، اہل بیت نے دکھا دیا کہ بلال کا انداز کیا ہے، اہل بیت نے دکھا دیا کہ فضہ کا انداز کیا ہے. بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی ہے اے عزاداران امام مظلوم اتنی بلندی پر. اسی لیے دنیا میں آزاد لوگ ساتھ دینے پر تیار نہیں ہوتے. غلاموں کی کیا بات کروں؟ آزاد انسان جو ہے وہ سخت منزل پر دوست ساتھ نہیں رہتا، ٹکتا نہیں ہے. حسین ابن علی کے غلام ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کی کنیزیں ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئیں. جہاں 3 دن کی بھوک رہی ہو، پیاس رہی ہو، اسیری رہی ہو، وہاں پر ان کا ڈٹا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسانوں کے دل و دماغ کے اوپر وہ نقش بٹھلا دیا جائے تو سخت حالات میں بھی دوستی چھوڑتے نہیں ہیں. بھئی ہم اور آپ تو محب ہیں، دوست ہیں، چاہنے والے ہیں اچھے حالات میں. مگر جون سے جب کہا مولا نے کہ کیوں جان قربان کرتے ہو، تو انہوں نے یہی کہا کہ راحت کے دنوں میں آپ کے ساتھی تھے، آج چلے جائیں. اور یہ اکیلا غلام نہیں ہے، امام حسین کے بہت سے غلام ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنی جان امام پر نثار کی. اور جیسے غلاموں نے جان نثار کی، ویسے یہ زہرا کی کنیز فضہ بھی تھی. بخدا کوئی ایسی منزل نہیں ملتی کہ فضہ بے قرار نہ ہو رہی ہوں. فضہ کتنا چاہتی تھیں حسین کو، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اپنی آغوش میں پالا تھا. تو اگر فضہ نے حقیقتاً حسین سے محبت نہ کی ہوتی تو کربلا آتی کیوں؟ حسین زبردستی کسی کو نہیں لائے تھے. اور شان فضہ کی ہے کہ جب نکلے تو آخری سلام فضہ کے حوالے کیا. میری ماں کی کنیز فضہ، تیرے اوپر حسین مظلوم کا سلام ہو. جب حسین کا لاشا پامال ہونے لگا تو فضہ صحرا میں گئیں. ابو الحارث چلا، میرے آقا کا لاشا، میرے شہزادے کا لاشا پامال ہونے والا ہے. خود شہزادی سے کہا تھا کہ میں بلا لاؤں، شیر کو بلا لاؤں. لاش کی پامالی کے بعد شیر آیا. ابو الحارث کو بلانے کے لیے فضہ گئیں. کوئی منزل ایسی نہیں ملتی. آخر فضہ کا سن کیا تھا کربلا میں؟ بڑھاپا تھا، امام سے بڑی تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی سن آپ تصور کریں تو 70 سال سے کم کا سن نہیں ہونا چاہیے اس ضعیفہ خاتون کا. مگر قید خانہ جتنا بھی رہا ہو فضہ موجود ہے، کوفے کا بازار رہا ہو تو فضہ موجود ہے. اور ایسے موقع پر فضہ نے ساتھ دیا جب کوئی ساتھ نہیں دے سکتا تھا. ایک مرتبہ جب اس نے یزید نے گفتگو کرنے کے لیے دربار میں، بس آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے، ایک مرتبہ دربار شام میں یزید نے گفتگو کرنے کے لیے جناب زینب سے ہم کلام ہونے کے لیے چاہا تو شہزادی کو گھیر کے بیویاں کھڑی ہو گئیں. یزید کا سامنا نہ ہو، وہ بات کرنا چاہتا تھا. اس نے حکم دیا تازیانہ لگانے والوں کو کہ چلو تازیانہ لگاؤ، بڑھو. کوئی بیوی کھڑی نہیں رہ سکی مگر فضہ ڈٹی رہیں. اس نے درہ ہاتھ میں لے کر اب ایسے ہی اٹھایا تازیانہ لگانے کے لیے. زہرا کی کنیز نے ان غلاموں کو دیکھا، حبشی غلاموں کو
جو یزید کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس کی حفاظت کے لیے، اور ایک مرتبہ آواز دی کہ وائے ہو تمہارے اوپر، اے حبشیو، اے حبش کے رہنے والوں، تمہاری قوم کی ایک عورت کو دربار میں درے لگائے جائیں اور تم دیکھتے رہو۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی تلواریں کھینچ لی اور کہا یزید منع کر دے، اگر اس عورت کو ذرا سا درہ چھو بھی گیا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ابھی اسی دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یزید نے درہ لگانے والے کو کہا ہٹ جا، تازیانہ لگانے والے کو، مگر میں کہتا ہوں فضا آپ نے بڑا احسان کیا، آپ نے اس موقع کے اوپر یزید کا پورا پلان فیل کر دیا، مگر ہائے زینب کے دل پر کیا اثر ہوا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، اے عباس، اے عباس، آج یہ عالم ہے کہ فضا کے مددگار موجود ہیں، اگر فضا آواز دے کہ اسے تازیانہ لگایا جا رہا ہے تو تلواریں کھنچ سکتی ہیں، مگر تیری بہن کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ ارے جس کے اتنے بھائی اور 18 بھائی موجود ہو، اس زینب کا یہ عالم ہو کہ اس کو اگر کوئی تازیانہ لگانا چاہے تو عباس کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الٰہی بِحَقِّ الزَّہرا وَأَبِيہا وَبَالِہا وَبَنِیہا۔ یا اللہ ہماری سزائیں مختصر کو قبول فرما، پروردگارا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہے یا اللہ انہیں روزگار مرحمت فرما دے۔ پالنے والے جو صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق حلال کو دوام عطا فرما اور اس میں وسعت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ملک میں امن و آشتی کو سلامت رکھ پروردگارا، اور یہاں جس طرح سے عزا امام مظلوم برپا ہوتی ہے اس کے پیش نظر تو بھی اس ملک کے استحکام میں مدد فرما دے۔ پالنے والے ہمارے کل گناہوں کی مغفرت فرما دے، بالخصوص جو گناہ نصرت امام میں حائل ہوں۔ یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں اجلت فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انصار میں قرار ماتم میں گھٹ کے رہ جائے گی ہر ایک تمنا بھائی، اور کچھ دیر ذرا بیٹھ کے باتیں کر لو، اور کچھ دیر ذرا بیٹھ کے باتیں کر لو، آ گیا موت کا ماتھے پہ پسینہ بھائی، موت آ جائے اگر شام کے زندہ میں ہمیں، موت آ جائے اگر شام کے زندہ میں ہمیں، دفن کرنا انہی کپڑوں میں جنازہ بھائی، اب جگانا نہیں ہم جاتے ہیں سونے کے لیے، اب جگانا نہیں ہم جاتے ہیں سونے کے لیے، موت نے آ کے بچھایا ہے بچھونا بھائی، حق ولی کہتے ہیں لوح ایمان کا
خط جلی کہتے ہیں، صداقت کی محمد سے گواہی لے لو، صداقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں، فکر کی آخری منزل کو علی۔ مقام یوں ہوا اس کارگاہ دنیا میں کہ جیسے دن کو مسافر سے راہ میں آ کے چلے، مقام یوں ہوا اس کارگاہ دنیا میں کہ جیسے دن کو مسافر سے راہ میں آ کے چلے، خیال آ گیا دنیا کی بے ثباتی کا، چلے جہان سے اصغر تو مسکرا کے چلے، کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائمال کبھی، چلے جو راہ تو چینٹی کو بھی بچا کے چلے، حسین کہتے تھے واہ حسرتا علی اکبر، بہار باغ جوانی ہمیں دکھا کے چلے، ملک پکار کے الٹا زمین کا تختہ، ملک پکار کے الٹا زمین کا تختہ، حسین فوج پر جب آستین چڑھا کے چلے، ملی نہ پھولوں کی چادر تو اہل بیت انام، ملی نہ پھولوں کی چادر تو اہل بیت انام، مزار شاہ پر لختے جگر چڑھا کے چلے، چلے وطن کو جو عابد تو
کہتے تھے رو کر علی کے لال کو ہم خاک میں ملا کے چلے، رہی غرور سے نفرت سیاہ کاروں کو، رہی غرور سے نفرت سیاہ کاروں کو، قلم کی طرح چلے جب تو سر جھکا کے چلے، تمام عمر جو کی سب نے بے رخی ہم سے، تمام عمر جو کی سب نے بے رخی ہم سے، کفن میں ہم بھی عزیزوں سے منہ چھپا کے چلے، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، بابا سے بلند صلوات۔ اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم، ذو الجلال والاکرام، واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صلوات۔ معزز سامعین، برادران ایمانی اور عزیزان گرامی، یہ سلسلے سے 14ویں مجلس ہے جو آج منعقد ہو رہی ہے، جس میں اب میں آپ کے سامنے آپ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس میں آپ نے موضوع کے پیش نظر کہ جو موضوع طے کیا گیا تھا کہ انسانیت پر اسلام کے احسانات کیا ہیں، فطری بات ہے کہ وہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ جو اتنی تقریروں میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جزوی طور پر جو کچھ انسانیت نے سیکھا ہے اور جو انسانیت کو فائدہ ہوا ہے وہ سب اسلام ہی کا صدقہ ہے، تو اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ خاص باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی، اپنے جوانوں کو اور اپنے دوستوں کو۔
میں انتہائی آپ حضرات کا شکر گزار رہتا ہوں کہ اتنی دن کی مصروفیات آپ کی، یہاں کی اتنی سخت زندگی کام کاج والی، حالانکہ یہ بھی اچھا ہے انسان کا محنتی ہونا، کام کرنا، زحمت اٹھانا، یہ سب فائدے کی بات ہے کہ وہ انسان کو خود ایکٹیو رکھتی ہے، ورنہ بھی جو کاہلی داخل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ مزاج ہے، جس صلاحیت کو جتنا استعمال کیا جائے گا وہ صلاحیت اتنی ہی ڈیولپ کرتی ہے، اتنی ہی ترقی کرتی ہے۔ مثلاً اگر آنکھوں کو اوپر پٹی باندھ دی جائے اور 10 15 20 سال تک کھولی نہ جائے، نہ دیکھا جائے، تو آنکھ کی روشنی غائب ہو جائے گی۔ کسی بھی صلاحیت کا استعمال، دیکھیے ہمارے جو پہلوان لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ پیر کا استعمال بہت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کو محنت سے پریشان نہیں ہوتے، لیکن اگر ذرا سا دماغی کام ان کو دے دیا جائے تو پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بہت مشہور ہے کہ رستم ہند گاما پہلوان تھے جنہیں کوئی زیر نہیں کر پایا، تو ان کو لاہور میں ایک مرتبہ جلسہ ہوا ان کے لیے، بہت بڑا جلسہ، کہ صاحب ان کو استقبالیہ دیا جائے، اتنے بڑے پہلوان کو۔ تو آپ بتائیے کہ وہ رستم ہند تھے اس زمانے میں، علامہ اقبال بھی اسٹیج پر موجود تھے، انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا سامعین سے کہ آپ لوگ کثرت کیا کریں، اور اس میں وہ پسینے سے پورے بھیگ گئے تھے۔ فطری بات ہے کہ انہوں نے پہلوانی کی تھی، کبھی اکھاڑے میں لڑے نہیں تھے، وہ کبھی ممبر پر نہیں آئے یا کسی اسٹیج پر نہیں آئے، وہ خالی اکھاڑے کے پہلوان تھے، اس میں گھنٹوں آپ ان سے ریاض کروا دیتے۔ تو جتنی آپ اپنی صلاحیتوں کو اور محنتوں کا استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ یہ مزاج ہے ہمارا بھی، اور ایک طریقے سے انسانی مزاج، اسلامی مزاج، ہر مزاج یہی چاہتا ہے محنت کرنے کے لیے، محنت اور کاوش کی جائے۔ تو یہاں اگر آپ کو محنت کا موقع ہے اور محنت کرتے ہیں آپ، تو اس میں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے پاس کام ہے، آپ محنت کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ایک مثال دوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے لیے مشہور، ان کے جتنے اصحاب ہیں دیکھیے ان کے ساتھ ان کے پروفیشنز لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک تو حضرت علی کے جناب میسم تمار کہتے ہیں کھجور بیچنے والے کو، کسی کے نام کے ساتھ بزاز لگا ہوا ہے کپڑا بیچنے والا، کسی کے نام کے ساتھ بقال لگا ہوا ہے، یعنی اصحاب ہیں۔ کوئی آدمی ایسا ہے یعنی یہ سبزی اور اس طرح کی چیزیں بیچ رہا ہے، کسی آدمی کے ساتھ تہان لگا ہے آٹا پیسنے والا، کوئی تیلی ہے، یعنی ہمارے یہاں تو سرنیم لگانے میں لوگ گھبرائیں کہ سب لوگ اپنے کو اونچا ہی سمجھنا چاہتے ہیں، مگر یہ اصحاب امام ہیں، ان کے پروفیشن اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ دن میں کام کرتے تھے، اور جب اپنے کام سے فرصت پاتے تھے تو چھٹے امام کی بارگاہ میں بیٹھ کے علم سیکھتے تھے۔ یعنی یہ مجلس بھی ایک طریقے سے امام کی اسی تاسی کا نام ہے کہ دن میں پوری محنت ہوتی ہے، شام کو بیٹھ کے علوم اہل بیت سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ تو اب آپ سے جو بات گزارش کرنی ہے اس کی طرف، فطری بات ہے کہ جب عام دنوں میں آپ اتنے تھکے، دور سے آنے والے، بہت سے لوگوں کو پارکنگ کی دقت ہے، بہت سے لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، وہیکلس نہیں ہیں، تو جتنا مجمع بھی ماشاءاللہ یہ تشریف لاتا ہے یہ سب قابل تعریف ہے، اور جو نہیں آ پاتے ہیں بیچارے ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کے ایسے حالات کر دے کہ وہ آ سکیں، ان کے وہ آ جائیں اور پہنچیں اپنی جگہوں پر، اور فیوز و برکات محمد و آل محمد کو حاصل کرتے رہیں۔ آپ کے سامنے میں نے جو باتیں گزارش کی اب تک، اس میں اس رخ کو ملاحظہ فرمائیے گا کہ کل جو بات میں نے جہاں پر چھوڑی تھی کہ ہماری کیا مصیبت ہے کہ دنیا کے جب نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے نظام اور دنیا کی حکومتیں سب اپنے رخ سے کام کرتی ہیں، ان کا فائدہ جس چیز میں ہوتا ہے اس کو اپنا معیار بناتی ہیں، اپنا اسٹینڈرڈ بناتی ہیں، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ
کسی ذات، کسی قوم، کسی برادری، کسی حکومت کا فائدہ نہیں بلکہ انسانیت کا فائدہ ہو، پورے معاشرے کے فائدے کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب غربا کی مدد کی بات آتی ہے تو اسلام سے زیادہ غریب نوازی کا مظاہرہ کرنے والا کوئی دین دکھائی نہیں پڑتا، جو کل آپ نے بہت سی باتیں ملاحظہ فرمائی تھیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ امیر المومنین کی ذات والا صفات کہ حضرت کی شان یہ ہے کہ کمایا اتنا جس کی کوئی کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، دولت اتنی کمائی، مگر حالت کیا ہے جب عطا کرنے کے لیے آئے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آدمی ایک روٹی کا سوال کرے تو اونٹوں کی پوری قطار دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے عطا کرنے میں، کوئی بھی سوال کرے سوال رد نہیں ہوتا۔ شجاعت بھی آپ کی صفت ہے، سخاوت بھی آپ کی صفت ہے، یہ تمام صفات آپ کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی لیے مستضعفین جو ہیں، ان لوگوں کو جنہیں کچلا گیا، جو کل میں نے آپ سے تذکرہ کیا، جنہیں کوشش کر کے کمزور بنایا گیا، وہ ہیں مستضعفین۔ ایسے کمزور لوگ، ایسے مستضعفین جو اپنے آپ نہیں، بھئی ایک آدمی محنت نہیں کرتا، ایک آدمی مزدوری نہیں کرتا، ایک آدمی کام نہیں کرتا، غریب ہو گیا۔ جب غریب ہو گیا، اب اس کے ہاتھ میں دولت نہیں تو اس کے حالات خراب ہو گئے۔ یہ مستضعف نہیں ہے، مستضعف ہم اسے کہتے ہیں جس کو آپ ترقی کرنے نہیں دینا چاہتے۔ حالات، حکومت، قوم، کوئی بھی چیز ہو، اگر انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنے اور اس کو ترقی نہ کرنے دے اور اس وجہ سے وہ کمزور ہو جائے تو یہ کمزور ہے نہیں، اسے کمزور بنایا گیا ہے۔ جس کو کمزور بنایا جائے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے تو وہ کمزور بنایا نہ جائے، اور اگر وہ کمزور بنا دیا گیا ہے تو اس کمزوری کو دور کیا جائے۔ اس کے لیے قتال تک کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تم کیوں نہیں قتال کرتے، کیوں نہیں جنگ کرتے، کیوں نہیں تلوار اٹھاتے اللہ کی راہ میں؟ ان لوگوں کے لیے جو کمزور بنا دیے گئے ہیں، چاہے وہ مردوں میں ہوں جنہیں کمزور کیا گیا ہو، چاہے عورتوں میں ہوں انہیں کمزور کیا گیا ہو، چاہے بچوں میں ہوں۔ اچھا دیکھیے، یہ بھی قرآن کی ایک عجیب شان ہے اس آیت میں۔ قاعدے سے متاثر کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کا نام پہلے لینا چاہیے، پھر عورتوں کا نام لینا چاہیے۔ کہ پولیٹیکل تقریر ہو، سیاسی تقریر، یہ بیچارے کمزور بچے، اور یہ عورتیں، اور تب مرد۔ بھئی مرد تو اسٹرانگ چیز ہے نا، سب سے زیادہ طاقت مرد کے پاس ہوگی اس گروہ میں، مرد، عورت، بچے۔ تو ترتیب ہونی چاہیے تھی متاثر کرنے کے لیے بچے، عورت، مرد۔ قرآن نے رکھا مرد، عورت، بچے۔ دیکھیں جب کمزور کیا جائے گا تو جس کو کمزور بنانے میں جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوگی اس کے ساتھ اتنا ہی ظلم کیا جائے گا۔ بھئی ہم ایک آدمی کی طاقت مثال کے طور پر اس جگہ پر بنی ہوئی ہے، 75 ڈگری پر موجود ہے، اس کو مجھے 0 یا 0 کے نیچے لانا ہے۔ تو مرد اگر 75 ڈگری پر ہے تو عورت مثلا 65 ڈگری طاقت رکھتی ہے، تو بچہ 10 ڈگری طاقت رکھتا ہے۔ تو جب کمزور بنایا گیا تو سب سے زیادہ ظلم مرد کے ساتھ کیا گیا، اس کے مقابلے میں کم ظلم عورت کے ساتھ کیا گیا، اس کے مقابلے میں بچے کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ اس کے پاس طاقت پہلے ہی سے کم تھی۔ تو قرآن نے یہاں ترتیب میں جو طاقتور ہے اس کو پہلے رکھا کہ اسے ایکسپلائٹ کر کے کمزور کیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا۔ اسی لیے دیکھیے یہ عجیب بات ہے، قرآن یعنی اسلام صلاحیتوں کو مردہ نہیں ہونے دینا چاہتا، ایک بات یاد رکھیے گا۔ اسی لیے دیکھیے زکوٰۃ کی جو مقدار رکھی گئی ہے، یا جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب کی گئی ہے، زکوٰۃ کی جو مقدار رکھی گئی ہے، بہت سے ممالک دنیا میں ہیں، آپ یورپ میں چلیے، وہاں پر نان ایمپلائمنٹ بینیفٹ ہے، یعنی اگر سرکار اپنے سٹیزنز کو نوکری نہیں دے پاتی ہے تو ان کو بھتہ دیتی ہے۔ نان ایمپلائمنٹ بینیفٹ کہ جب تک ہم تمہیں روزگار نہیں دیں گے بھتہ دیں گے۔ مجھے وہاں ایسے لوگ بھی معلوم ہیں جو بھتہ لیتے ہیں اور چھوٹی موٹی نوکری بھی کرتے ہیں، سرکاری طور پر نہیں کرتے، وہاں سے بھتہ بھی لیتے ہیں۔ نان ایمپلائمنٹ بینیفٹ، بہت سے لوگ نان ایمپلائمنٹ بینیفٹ لینے کی وجہ سے کوشش ہی نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عادی ہو جاتے ہیں مفت خوری کے۔ ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں بھی ہے، ایک پورا گروہ ہے
ہندوؤں میں بھی مسلمانوں میں بھی، وہ کہتے ہیں ہم فقیر ہیں. ہمارے باپ بھی فقیر تھے، ہمارے دادا بھی فقیر تھے، پتہ نہیں کہاں سے ان کی فقیری شروع ہوئی ہے. یہ صبح کے وقت نکلتے ہیں دروازے پر، اور رمضان کا مہینہ تو ایک مصیبت کر دیتا، سونے ہی نہیں دیتے، کھٹ 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 کر صبح ہی سے وہ پورے علاقوں سے آ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. اب انہوں نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا کہ بھئی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی شام کو 200-250 روپے تو ہو ہی جائیں گے. میں نے فقیروں کو دیکھا، خود میں نے نوٹس کیا کہ وہ جو ہمارے ہاں ٹیمپوز چلتے ہیں، آٹوز، اس سے اترتے ہیں. کسی علاقے سے آ رہے ہیں، اس سے اترے، اب انہوں نے اس بلاک کو کور کیا، اندازہ کر کے مانگنا شروع کیا. اسلام اس گداگری کا قائل نہیں ہے، اس فقیری کا قائل نہیں. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا اصول یہ بنایا کہ جب آدمی کے لیے مردار کھانا جائز ہو جائے کہ وہ مردار کھا لے، ذبیحہ نہیں، مردار پڑا ہوا ہے، مر گئی مرغی، یہ اٹھا کے اس کے لیے کھانا جائز ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے یہ کہ بھائی مردار نہ کھاؤ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دو، لے لو. مطلب یہ وہ اسٹیج ہے، یہ نہیں کہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے ہم کریں. تو زکوٰۃ میں غریبوں کے لیے اسلام نے اتنی مقدار رکھی ہے، صرف اتنی مقدار رکھی ہے کہ ان کی زندگی کی سانس چلتی رہے، گزر بسر کر لیں، اور موقع پا کر کے پھر اپنی محنت سے سماج کے دھارے کے اندر شامل ہو جائیں. اس وقت ضرورت پڑ گئی تھی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اسی میں وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. تو وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنے غریب اعزاء کے لیے. اب یہاں تو ان کے تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر غریب عزیز ہے تو اس کے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ وہ سوال کرے کہ جب آپ ہمیں مال دیجئے. آپ اس کی ضرورت کا خود پتہ لگائیں، کیا ضرورت ہے میرے غریب عزیز کو، وہ ہاتھ نہ پھیلائے، اس کی مدد کریں. تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، یتیموں کی مدد کیجیے. اور صاحبان نظر تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یتیم کی خبرگیری کرے، یتیم کی مدد کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، ایسا پڑوسی ہوگا. یتیم کی خبرگیری کرنے والے لوگ اپنے بھائی کے بیٹے کی مدد نہیں کر پاتے اگر یتیم ہوتا ہے، اپنی بہن کے بچے کی مدد نہیں کر پاتے یتیم ہوتا ہے. وہ تو عام بات ہے، کوئی یتیم ہو، چہ جائے کہ خاندان کا کوئی بچہ اگر یتیم ہو جائے تو بہترین موقع ہے کہ اس کی مدد کی جائے. حضور فرماتے ہیں جنت میں میرا ایسا پڑوسی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. اب میں کہتا ہوں، میں یہیں پر روک کر کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ یتیم تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے؟ قرآن کہہ رہا علم یدید کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی. تو کس نے مدد کی؟ عام صاحبان نظر بیٹھے ہیں، کسی دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں. میں کہتا ہوں جب عام ایک یتیم بچے کی، جو عام یتیم بچہ ہو، مدد کر دی جائے تو رسول اللہ کا وہ ایسا پڑوسی ہو، نیکسٹ ڈور نیبر ہو، ایڈجسنٹ مکان ہے پورا، پیغمبر کے برابر میں یتیم کی مدد کرنے والا، تو بتائیے جب رسول جیسے یتیم کی جو خود مدد کر دے. اور ایسی مدد نہیں، وہاں پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے، غور فرما لیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے سے زیادہ سمجھے، قربان کر کے سب کرے، نہ، یہ کہیں نہیں کہا. بلکہ یہ ارشاد فرمایا جو مدد کرے، یعنی اس کی روزی مہیا کر دو، اس کے کھانے کا خیال رکھو، اس کو قاعدے سے رکھو، اتنا ہی کہا. لیکن اگر کوئی مدد کرنے والا ایسا ہو کہ بیٹوں کے اوپر ترجیح دے دے، بیٹوں کے اوپر ترجیح دے اپنے یتیم بھتیجے کو، اور ایسی مدد کرے. جب جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہوئی مدینہ منورہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امیر المومنین تشریف لائے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
اور آنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، روتے ہوئے تشریف لائے. حضور نے فرمایا وہ میری ماں بھی تھی. وہ کہا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرو. جب جنازہ تیار، اور ارشاد فرمایا یہ میرا پیراہن لے جاؤ اور اس پیراہن کا کفن دو. ان کو فشار قبر سے انہیں الجھن تھی، میرا پیراہن پہنانا. اس کے بعد قبر میں کسی کے ساتھ نہیں کیا جو کیا. جناب فاطمہ بنت اسد جب کا جنازہ لٹا دیا گیا تو خود پیغمبر بھی لیٹے قبر میں. اور پیغمبر لیٹے تو لوگوں یا رسول اللہ یہ تو عجیب بات ہے. کہا میں نے اس لیے میں لیٹ گیا کہ قبر میں وسعت ہو جائے، قبر میں تنگی نہ رہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ وہ تھیں جو ابو طالب کے، میرے چچا ابو طالب کے بعد مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھیں. تاریخی جملے ہیں. میرے چچا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی یہ تھیں. اس کا مطلب ہے رسول سے محبت کرنے پر نمبر 1 پر حضرت ابو طالب کا نام ہے. اور یہ مورخین کی زبان سے نہیں، رسول اللہ کی اپنی زبان سے. مورخ کہتے تو ہم کہتے کہ ان کا عقیدہ ہوگا، ان کا یہ ہوگا. پیغمبر کہہ رہے ہیں بعد رسول سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھیں، اور اس کا بعد ابو طالب سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 پر پیغمبر سے محبت کرنے والے ابو طالب، نمبر 2 پر پیغمبر سے محبت کرنے والی جناب فاطمہ بنت اسد. ایک مولا کی ماں، ایک مولا کا باپ. اب میں کہتا ہوں جو اتنی محبت کرتا ہو اس کے ساتھ کیا تصور ہونا چاہیے. یتیم کے خاص سلوک نہیں ہے، محبت کا یہ معیار ہے جو ساری دنیا دیکھ سکتی ہے. ایسی محبت کسی نے نہیں کی جیسی ابو طالب نے کی. تو جو ایسی محبت کرتا ہو، محبت کا جواب محبت ہی سے ہوتا ہے. بھئی علامہ اقبال شاعر مشرق نے آخر میں جب جواب شکوہ ختم کیا تو یہی تو کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی جس لوح پر تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ تیرا، جس قلم سے اللہ لکھتا ہے وہ تیرا. گویا اختیار خدا اس کو دے دے جو محمد سے وفا کرے. میں سارے عالم اسلام سے پوچھتا ہوں ابو طالب نے محمد سے وفا کی کہ نہیں کی؟ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. بس سرباوے کر. اسی لیے کہہ رہا ہوں جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا جلدی جلدی وہ یہ بات ہے کہ اصل میں اسلام وہ نظام لا رہا ہے، ایسا نظام لا رہا ہے جہاں انسانیت ایک جنتی ماحول میں پہنچ جائے. غور فرمائیے گا. کبھی شاید میں نے ذکر کیا ہو لیکن میں کہتا ہوں نا کہ سامعین کا جو حافظہ ہوتا ہے وہ بھی کمزوری ہوتا ہے تھوڑا سا. ماشاءاللہ اتنی مجلسیں سنتے سنتے کہاں تک یاد رکھا جائے کیا کہا گیا کیا نہیں کہا گیا. دلیل کے لیے اور واقعات کو دلیل دینے کے لیے بار بار دہرایا جاتا ہے. تو شاید کیونکہ مجھے وہ واقعہ بہت ہانٹ کرتا ہے اور بہت وہ یہ اصلاً یہ نہیں ہے. بیان یہ کیا گیا کہ کسی آدمی نے خواب دیکھا. اب غور فرمائیے. اس آدمی نے خواب یہ دیکھا کہ میں جہنم میں پہنچ گیا ہوں، یعنی وہ جہنم دیکھ رہا ہے. تو اس نے دیکھا نہ جہنم میں کوئی آگ ہے، نہ جہنم میں کوئی ایسی تکلیف ہے، بس ایک یہ بہترین کھانے میزوں پر لگے ہوئے ہیں، کرسیوں پر جہنمیوں کو بٹھلا دیا گیا، باندھ دیا گیا ہے، اور سب کے ہاتھوں میں کھپچیاں باندھ دی گئیں. یعنی وہ یوں ہے اور سب کھانے، مثلا میں اپنی زبان میں کہوں رسگلہ بھی رکھا ہے، پیڑے بھی ہیں، برفی بھی ہے، زردہ، پلاؤ، جو جو آپ تصور کر سکیں سب ہے. اور جہنمی کھانا کیسے کھاتے ہیں، کھائیں کیسے؟ ایک تو کھانے تک جا نہیں سکتے کہ منہ لے جائیں. ہاتھ کا عالم یہ کہ جب اٹھاتے ہیں تو وہ بندھا ہوا ہے کھپچی سے، وہ تو کبھی ادھر پھینکتے ہیں کبھی ادھر پھینکتے ہیں. سب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کھانے ویسے ہی رکھیں. پھر منظر بدلا، جنت پہنچے. جنت میں بھی وہی منظر دیکھا، ویسے ہی کھانا رکھا ہے، ویسے ہی بندھے ہوئے ہیں، ویسے ہی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ سب بیٹھے ہیں مگر اطمینان سے کام چل رہا ہے. وہ ہر جنتی اپنے سامنے اٹھا کے سامنے والے کو دے دیتا ہے اس کے منہ میں، وہ سامنے والا اس کے منہ میں دے دیتا ہے، دونوں کھا رہے ہیں.
جہنمی کوئی نہیں کھا پا رہا، جنتی سب کھا رہے ہیں۔ وہ اپنے کھپچی سے ہاتھ بندھے مگر وہ اٹھا کے آگے والے کے منہ میں دے دیتے ہیں، وہ کھا لیتا ہے، وہ اٹھا کے اس کے منہ میں دے دیتا ہے۔ یہی ہے مومنی ایمانی معاشرہ۔ یہ ایمانی معاشرہ ہے کہ مومن ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ ہمیں ضرورت تمہاری ہے، تمہیں ہماری ضرورت ہے، تم ہماری ضرورت پوری کر دو، ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیں۔ وہاں تک جانے کی ضرورت، جب جائیں گے مولا کے ساتھ تب دیکھیں گے جنت یہیں بن جائے گی۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ یہ صدقات کیوں نکالے جاتے ہیں؟ صدقہ کرو، یہ کہ صدقہ نکال کے کنویں میں تھوڑی پھینکا جاتا ہے۔ صدقہ نکال کے غریب مومنین کے کام آؤ، غریب مومنین ہی کریں، انسانوں کے کام آ جاؤ، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب آدمی شروع کرتا ہے تو اپنے قریبی سے شروع کرتا ہے، ذوی القربہ سے شروع کرے گا بات کو، پھر اس کے قریب کے لوگ ہیں۔ سمجھیے آپ اگر دبئی میں رہتے ہیں اور دبئی میں کوئی آدمی بھوکا ہے تو آپ کھانا لے کے ملتان تھوڑی جائیں گے، پہلے یہاں دبئی کے بھوکے کو کھلا دیجئے، پھر جب یہاں سے بڑھے تو دوسری جگہوں کے بھوکوں کی مدد کیجئے۔ یہ یعنی اگر آپ توجہ فرمائیں آپ دیکھیں، اصل میں اسلام جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے، اور اس نے کی بھی، جہاں تک ممکن ہوا اس نے معاشرے کی تشکیل کی، اور اس تشکیل میں صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ جو معاشرہ تشکیل پایا، جس معاشرے کی اسلام نے جس کو بنایا، اس میں جہاں تک ممکن ہوا، جتنے کہ آئیڈیل فارم میں تو آ ہی نہیں پایا، جیسا کہ قرآن نے دیکھیے کہا تھا۔ اصل میں قرآن میں سورہ حدید میں یہ آیت ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ بے شک بالتحقیق، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی بالتحقیق، بالکل پکی بات یہ ہے کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا، کتاب کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری، اور ان کے ساتھ میزان اتاری، ترازو بھی اتاری۔ یہ ترازو کیا ہے؟ کسی رسول اللہ، کسی آپ کے اپنے رسول کے ساتھ بھی ترازو دکھائی نہیں پڑتی کہ کوئی اتری ہو۔ یہ معیار اسٹینڈرڈ ہے جسٹس کا۔ یہ کیوں اتارا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان انصاف کے اوپر، عدل کے اوپر قائم ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے رسول جو آتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ رسول کے بغیر تھوڑی اسلام ہے۔ جو رسول آتے ہیں یا جو امام آتے ہیں وہ معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں آپ سے بتا دوں، قرآن نے یہ نہیں کہا میں نے رسولوں کو بھیجا کہ نماز پڑھواؤ، میں نے رسولوں کو بھیجا کہ روزہ رکھواؤ، میں نے رسولوں کو بھیجا کہ حج کرواؤ۔ میں نے آپ سے یہ کہہ دیا تھا ایک دن کہ اسلام اس کو ہدف یا ٹارگٹ نہیں مانتا، اس کو ذریعہ مانتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو عدل قائم کرنا ہے، جن کو جسٹس کرنا ہے، جن کو احسان والا معاشرہ بنانا ہے، وہ تب تک نہیں بنے گا جب تک وہ انسان خود درست نہ ہو۔ یہ ان کی درستگی کے لیے یہ عبادتیں ہوتی ہیں۔ مقصود عبادت یہ نہیں ہے کہ خالی نماز پڑھو، روزہ رکھو، ورنہ آپ بتائیے خارجی بہت نمازیں پڑھتے تھے۔ امیر المومنین کے زمانے میں مار روزے رکھے ڈال رہے ہیں، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ایمان جو ہے ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کی پوری مثالیں بیان کی تھیں خارجیوں کی، اور وہ فکر آج بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے میں کہیں پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اور نماز تو سب سے سستی چیز ہوتی ہے نا پڑھنے کے معاملے میں، جڑ جاؤ، نہ پیسے کا خرچہ نہ کوئی اس میں، جب نہ دل لگانا ہے نہ قربت الہی تمہیں چاہیے، خالی ایکسرسائز ہے تو کثرت ہو رہی ہے۔ تو نماز، روزہ یہ ذریعہ بنتے ہیں کہ انسان کو پاکیزہ کردار بنا دیں، اور یہ پاکیزہ کردار جب انسان ہوگا تو یہ کام آئے گا معاشرے میں عدل قائم کرنے۔ لیکن جس معاشرے میں، اس لیے کہ عدل قائم نہیں ہوا معاشرے میں، عدل کے معنی ہی یہ ہے کہ ہر شے کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دعائے مکارم الاخلاق آپ کی بہت مشہور دعا ہے صحیفہ کاملہ میں، اس میں یہ دعا بھی فرمائی ہے کہ پالنے والے غیر مستحق سے مجھے سلوک کرنے سے بچا، یعنی کہ حاجت مندوں کے ساتھ سلوک کروں، محتاجوں کے ساتھ سلوک کروں، مگر ایک آدمی جو غیر مستحق ہو
اس کے ساتھ میں سلوک نہ کروں مجھے بچا لے. مان لیجیے ایک فراڈ قسم کا آدمی آیا, میرا گھر لٹ گیا اور میرا مکان لٹ گیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو 500 درہم دے دیے کہ بھائی پریشان حال ہے, اور بعد میں جا کے ہنس رہا ہے, تفریح کر رہا ہے کہ کیا بیوقوف بنا کے لائے. تو اس کو تو جو ہم نے سلوک کیا یہ غلط ہو, ہمیں ثواب مل گیا ایک الگ بات ہے, مگر یہ کہ بعد میں اگر ہمیں پتہ چلے گا تو تکلیف ہوگی نا کہ یار صحیح آدمی کو دیتے تو بڑا فراڈ قسم کا آدمی تھا جو لے کے گئے. تو مولا فرماتے ہیں مجھے غیر مستحق کے ساتھ سلوک کرنے سے بچا. مستحق کے ساتھ سلوک ہو تو عدل اور احسان ہے, غیر مستحق کے ساتھ سلوک ہوگا تو عدل و احسان نہیں ہوگا بلکہ کچھ خرابی ہی پیدا ہوگی. یہ ہے نا, اس لیے جب سلوک کی بات آئے, جب عدل قائم کرنے کی بات آئے, جب احسان کرنے کی بات آئے تو یاد رکھیے گا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ذات ہونی چاہیے جو مرکز عدل ہو. اس لیے کہ ہماری نالج, ہمارا علم, ہمارے جذبات, ہماری فکر اگر وہ بالکل یوں ہی چھوڑ دی گئی بغیر کسی کنٹرول کے تو عدل نہیں کر پائے گی. اس لیے ضرورت ہے, اسی لیے رسول بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ سمجھائیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں آج پوری ملت اسلامیہ کو دعوت دے رہے ہیں, سب کو دعوت دے رہے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے, امام موجود ہیں, ظاہر ہوں گے, پردہ غیب میں ہیں, آئیں گے, یا امام پیدا ہوں گے. مسلمانوں میں یہی خالی اختلاف ہے, مگر مہدی کے آنے پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے, اس کو عدل سے بھر دیں گے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول نے فرمایا اگر ایک دن بھی رہ جائے گا قیامت کے آنے میں تو اللہ تعالی میری نسل میں سے ایک ایسے شخص کو ظاہر کرے گا جو دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. سنن ابو داؤد صحاح ستہ کی ایک اہم کتاب ہے, اور برادران اہل سنت کی جو 6 اہم حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے ایک ہے. اس میں کہا جائے ایک دن بھی رہ جائے قیامت میں, یعنی فرض کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں, وہ تو بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا کہ وہ دنیا کو آ کر کے عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ پورا معاشرہ اگر اپنے آپ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کی کوشش بھی کرے گا تو ہو نہیں پائے گا. یہ بات نہیں کہ وہ عدل کرے نہیں, اپنی حد تک تو کوشش جاری رکھیں, لیکن ایک پرفیکٹ جسٹس والا معاشرہ تبھی بنے گا جب مرکز میں وہ ذات موجود ہو جو نمائندہ رسول ہو. جیسے رسول آئے تھے عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے, اور اس کی وجہ بھی ہے, اگر دنیا کا خاتمہ بغیر اس آنے والے کے ہو جائے اور بغیر اس کے عدل و انصاف کے ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو منشا تھا کہ انسان عدل پر قائم ہو جائے وہ پورا نہیں ہوا, دنیا ختم ہو گئی. تو اللہ اپنے اس منشا کو پورا کر کے دکھائے گا, لیکن ایک ایسے امام عادل کے ذریعے سے جو آئے گا یا پیدا ہوگا. مجھے اس پر بحث نہیں, میں نہیں کرتا بحث, لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے تمام ملت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہمارے الیکشن سے مہدی کا فیصلہ نہیں ہوگا. مہدی آنے والا جو ہے اس کا فیصلہ الیکشن سے نہیں ہوگا, اور کوئی چارج نیپوٹزم کا نہیں لگے گا, کیونکہ رسول نے فرمایا وہ میری نسل سے, میری بیٹی فاطمہ کے نسل سے ہوگا. اب دنیا لاکھ کہے کہ ایک خاندان میں نبوت و امامت جمع نہیں ہو سکتی, مگر رسول اس کو آخری منزل پر لا کے جمع کر کے دکھا رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ جمع ہوگی تبھی عدل قائم ہوگا. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. ہے نا, احسان ہے کانسیپٹ, اور یہی احسان ہے. میں آپ سے کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آج دنیا میں جہاں آپ دیکھ لیجئے, میں سب آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. دیکھیے نمرود بادشاہ تھا, ظلم کرتا تھا, مگر سب لوگ اس کا سجدہ کرتے تھے. فرعون بادشاہ تھا, ظلم کرتا تھا, نہ جانے کتنی زیادتیاں, ان کو قتل کر دیا, ان کو مار ڈالا, مگر سب لوگ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. اس سے بہتر صلوات ارشاد فرما.
ہے نا. نمرود، فرعون یا دوسرے بادشاہ جو گزر گئے پہلے، جو گزر گئے، وہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے. سب ان کو خدا کا سایہ بھی سمجھتے تھے، ان کے حکم کو قانون بھی سمجھتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے. بلکہ ہمارے یہاں تو کہاوت ہے کنگ کین ڈو نو رانگ. بادشاہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. بادشاہ کے پاس ایسی عصمت ہے، کنگ کین ڈو نو رانگ. جو بادشاہ نے کر دیا، یہ انگریزی کی کہاوت ہے. انگلینڈ میں حالانکہ بیچارہ وہاں کا کنگ یا کوئین اب ایسا نہیں کر سکتی، لیکن کہاوت چلی آ رہی ہے کنگ کین ڈو نو رانگ. تو آپ یہ بتائیے، جب دنیا کا یہ تصور تھا تو آج کیا ہو گیا ہے کہ ادھر کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے بارے میں اگر افواہ بھی پھیل جاتی ہے تو اس کی کرسی ہلنے لگتی ہے. تب انہوں نے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی اور انہوں نے یہ زیادتی کی اور مثلا انہوں نے بہت بڑی رشوت کھائی. ہمارے ہندوستان میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، وہ بیچارے مر بھی گئے، وہ بوفورس آج تک چل رہا ہے. نہ جانے کتنے دن ہو گئے ان کو مرے ہوئے، لیکن اس میں رشوت کھائی گئی تھی کہ نہیں کھائی گئی تھی معلوم بھی نہیں، مگر ہر الیکشن میں ہلڑ مچایا جاتا ہے کہ رشوت لے لی گئی تھی. کردار پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کا کیریکٹر ایسا. میں کہتا ہوں جب بادشاہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس کا کیریکٹر کیسا تم سے کیا لینا دینا. وہ کیا تمہارے یہاں اصول ہے کہ معصوم ہوا کرے؟ بھائی پولیٹیشین کیسا یہ دیکھو، کام کیسا کرے گا یہ دیکھو، اس کا کیریکٹر کیسا ہے. مگر ساری دنیا بلا تفریق مذہب و ملت، مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے، بادشاہوں کو جو چاہیں کریں، مگر کم سے کم اپنی پبلک امیج بچانی پڑتی ہے. ہم بہت نیک ہیں، ہمارے اوپر کوئی چارج نہیں ہے. تو یہ تبدیلی کہاں سے آئی کہ اسلام سے پہلے صورتحال یہ کہ بادشاہ جو چاہے کرے سب صحیح، مگر آج اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا کسی منسٹر سے ذرا سا بھی جو نارمل کیریکٹر ہے اس سے نیچے کی بات ہو جائے تو اسے کوئی کرسی پر دیکھنا نہیں چاہتا، اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے. یہ کیوں ساری دنیا میں انقلاب آ گیا؟ میں ملت جعفریہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری دنیا کا نظام یہی بنا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد اس کرسی پر یا تخت حکومت پر بیٹھ کے چلے گئے جنہوں نے عدل کا ایسا تصور پیش کر دیا کہ دنیا چاہے نہ سمجھے مگر چاہتی یہی ہے کہ کرسی پر جو آئے اسے معصوم ہونا چاہیے. یعنی معصوم رہبر کی تلاش میں ساری دنیا سرگرداں ہو رہی ہے. کوئی ایسا رہبر آ جائے جو نہ پائے ایک الگ بات ہے. تو جہاں کوئی گناہ دیکھتی ہے، خلاف عصمت بات دیکھتی، کہتی اس کو تو کرسی سے اتارو. اس کا مطلب ہے ساری دنیا کسی آنے والے کے انتظار میں ہے جو معصوم ہو اور دنیا کو عدل سے بھر دے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. بس اب آپ کی خدمت میں. اب دیکھیں نا کہ فرق کیا ہے. آپ کہیں گے بھئی کوئی بھی آدمی ہو عدل کر سکتا ہے، کوئی بھی ہو، ضروری نہیں. ہمارے یہاں ججز ہیں بیٹھ کے جسٹس کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہر وقت خطرہ رہتا ہے. ججز کے خلاف باتیں نکلا کرتی ہیں، مگر کیوں؟ آدمی تو ہیں، کس وقت ان کے جذبات کیا ہو جائیں گے. بلکہ بہت سے ججز جو ہمارا تجربہ وہاں کا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ججز کا حال یہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے قریب سرکار کے فیور میں ججمنٹ دینے لگتے ہیں تاکہ کسی کمیشن کے چیئرمین بنا دیے جائیں ریٹائرمنٹ کے بعد. تو دیکھیے، جو عدل قائم کرنے والا ہو، یعنی لیڈر ہو، جس کے ہاتھ میں زمام کار ہو، جس آدمی کو، اس کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے اگر وہ عدل قائم کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا تعصب یا باعث نہ ہو. تعصب سے بالکل بری ہو، ان بائزڈ ہونا چاہیے. کسی بڑی سے بڑی چیز ہلا نہ پائے. ہمارے ہاں تو اگر جج کا بیٹا مثلا ملزم ہو یا اس کا مقدمہ ہو تو جج صاحب خود لکھ کے دے دیں گے کہ صاحب ہم نہیں کریں گے، ہمارا یہ لڑکا ہے کوئی دوسرے صاحب، چاہے ان سے سفارش الگ سے کر رہے ہوں، مگر نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی، ایک سردار کی بیٹی نے چوری کر دی، اب میں تو کہوں گا نہیں، باقی بات آپ سمجھ لیجیے. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے میں جو ایگزیکیوشن ہونا چاہیے
جو سزا میں اس عورت کو دے رہا ہوں اس میں میں ذرا سا ہچکتا نہیں، یہی ایگزیکیوشن کرتا۔ بلکہ ہمارے یہاں روایات میں مانا یہ جاتا ہے کہ جناب فاطمہ کو اس کی تکلیف ہوئی کہ معصومہ عالم اور چوری کے معاملے میں مثال میں بات آ گئی، اور مثال ہمیشہ امپاسبلٹی کو، ناممکنات کو دکھانے کے لیے لی جاتی ہے۔ تو جب یہ بات آئی تو گویا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے معصومہ عالم کی تسکین قلب کے لیے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ اے رسول اگر تم شرک کرو تو تمہارے اعمال بھی سب ہفت کر دیے جائیں گے، سوخت ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہ جائے گا۔ حضور کو تکلیف ہوئی کہ میرا اور شرک سے کیا تعلق جو کہا جا رہا ہے، یعنی امپاسبلٹیز۔ تو قدرت نے آیت میں رکھا کہ اگر اس زمین پر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو بڑا فساد ہوتا۔ ٹھیک ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ باعث سے اتنا فری ہو، جو آدمی تعصب سے اتنا بری ہو، وہی آدمی معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لائق ہے کہ کسی بڑی سے بڑی بات سے وہ تعصب یا باعث کے اندر متاثر نہ ہونے پائے۔ اب میں کہتا ہوں جس شاگرد کو رسول نے پیش کیا، ساری دنیا کہتی ہے رسول اللہ کے پاس ہے، اپنے دور خلافت میں بیت المال پر قبضہ ہے، ساری مملکت کے اوپر سکہ چل رہا ہے، اور آپ کی سگی بہن جناب ام ہانی آئیں، جناب ام ہانی آئیں وظیفہ لینے کے لیے، ان کو 20 درہم وظیفہ میلا جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھ عجمی عورت جو عرب نہیں تھی وہ نکلی، اس کے پاس بھی، اس سے پوچھا تمہیں کتنے دیے علی نے؟ انہوں نے کہا 20 درہم دیے۔ پلٹ آئیں، تم نے مجھ کو اور اس عجمی کو برابر کر دیا، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ امیر المومنین سے پوچھ رہی ہیں، میں وہ ہوں کہ میرے گھر سے رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے، میں عرب ہوں، میں ابو طالب کی بیٹی ہوں، مثلا میں خلیفہ وقت کی بہن ہوں۔ امیر المومنین نے مٹی زمین سے اٹھائی اور کہا اللہ نے مٹی کو مٹی پر فضیلت نہیں دی، اور نہ بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر کوئی فضیلت دی ہے۔ جو کچھ اللہ کے نزدیک فضیلت کی دنیا ہے وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بارہا آپ سنتے رہتے ہیں جناب عقیل ابن ابی طالب، حضرت عقیل ابن ابی طالب، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے بھی چاہتا ہوں ان کو کہ انہیں ابو طالب بہت چاہتے تھے۔ جناب عقیل کے فضائل میں کہا ہے عقیل کو کہ میں ان کو بہت چاہتا ہوں۔ یہ سب اپنی جگہ۔ حضرت علی سے 20 سال بڑے تھے، 20 سال بڑا بھائی، باپ کی جگہ ہے، سمجھیے۔ ان کو واقعی ایسی ضرورت تھی کہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ ان کے بچوں کے چہرے نیلے پڑ گئے تھے بھوک کی وجہ سے، مگر امیر المومنین سے انہوں نے کچھ ایسا مطالبہ کیا دوسروں کے مقابلے میں، یعنی اب دیکھیے اگر تعصب یا باعث ڈالنے لگے، بھئی ہمارے یہاں تو جب لائسنس وائسنس تو پرمٹ ملتا ہے تو اپنوں ہی کو ملتا ہے، تو بہترین موقع ہے، دے سکتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ سوال پیدا ہوا مولا نے کہا یمبو میں میری جو جائیداد ہے، جو زمین ہے، جب وہاں سے مال آئے گا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو جلدی کی انہوں نے، تو امیر المومنین نے کہا میں ان کے قریب لے گیا تپتا ہوا لوہا یا انگارہ، میں ان کے جسم کے قریب لے گیا تو چیخنے لگے، بھائی ہو کہ تم مجھے جلانا چاہتے ہو، آگ سے مجھے جلا رہے ہو؟ امیر المومنین نے فرمایا یہ دنیا کی آگ ہے جس سے آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، اور اپنے بھائی کو آپ معاذ اللہ جہنم کی آگ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتوں دوسروں کے مقابلے میں؟ تو باعث یا تعصب سے جب تک بری نہ ہو، اور انسان عجب مخلوق ہے، یہ بڑی مشکل منزل ہوتی ہے کہ محبت درمیان میں نہ آنے پائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو لالچ متاثر نہ کر سکتی ہو، کیونکہ جو بھی آدمی عدل کرنے بیٹھے گا، چاہے جج کی حیثیت سے چاہے حاکم کی حیثیت سے، اس کے سامنے حرص اور لالچ ضرور آئے گی، لوگ اس کو اسی سہارے سے قابو میں لانا چاہتے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے بنایا، قائد بنایا کہ وہ عدل قائم کرے، یعنی ذات پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ جب اپنے مشن پر
اس نے جو بات کہی وہ کیا؟ لوگوں نے یہی تو کہا تھا نا، اب سردار بن جائیے، جتنی دولت ہے وہ چاہیے وہ ہم دے دیں، جس عورت سے کہیے شادی کروا دیں. یعنی زر زن زمین، جو 3 لالچیں دنیا میں ہوتی ہیں، ہرس کی دنیا میں جن کے سارے کام لیا جاتا ہے، وہ تینوں دی گئیں. رسول اللہ نے کیا اسٹینڈرڈ بتایا؟ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا. اس کا مطلب ہے جو اتنا پاکیزہ نفس ہو یا جس کے کیریکٹر میں، کردار میں اتنی پختگی اور بلندی ہو کہ اسے سورج اور چاند کا اقتدار بھی دے دیا جائے تو متاثر نہ ہو، وہ کرسی عدل پر بیٹھ سکتا ہے. تو فیصلہ کرے اب کون کتنی لالچ دے دے گا. اور ادھر آپ اگر امیر المومنین کو دیکھیں کہ جن کو عدل کی علامت بنا کے رسول اللہ نے پیش کیا، امیر المومنین کو دیکھیں، ان کی بھی شان یہی ہے. کیا کہا ہے؟ اگر 7 اقلیم کی دولت، اب یہ تو یہ محاورہ ہے، یعنی ساری آسمان اور زمین کی دولتیں میرے پیر میں لا کے ڈال دی جائیں اور مجھ سے صرف اتنا ظلم چاہا جائے کہ میں چینٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں. جو چینٹی جو کا چھلکا لے کے جا رہی ہے، اتنے کام کا مجھے صرف دیا جائے کہ اس چھلکے کو چھین لو. تمہیں 7 اقلیم کی دولت تمہارے پیروں میں ڈالے دیتے ہیں تو میں یہ نہیں کروں گا. کون لالچ دے دے گا؟ امیر المومنین کو لالچ دینے والا کیا لالچ دے دے گا؟ تو یہ لالچ سے متاثر نہیں ہو سکتے. جس خلافت پر ساری دنیا جان دے دیتی ہے، مری جاتی ہے، اسی جنگ صفین سے لوٹ رہے ہیں. ذیقار ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ کا قیام تھا. مقام ذیقار میں کھجور کی پتیوں سے بنی ہوئی جوتی تھی. اس جوتی کو بیٹھے ہوئے ٹانک رہے ہیں، سلائی کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس آپ کے شاگرد بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے امیر المومنین، اتنی بڑی حکومت کے آپ خلیفہ ہیں، اتنی بڑی حکومت کے آپ اس وقت نمائندے ہیں، مالک ہیں، اور اتنی معمولی سی جوتی اور اس کو آپ ٹاک رہے. اس کی مولا نے پوچھا تمہاری نگاہ میں اس کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے بالکل مارکیٹ ویلو بتائی، کچھ نہیں. ابھی نئی لے لیجئے، ایسی کھجور کی پتی کیا یہاں تو بکھری رہتی ہے، دوسری بنا لیجئے. کہا اس کی کوئی قیمت نہیں میری نگاہ میں، جس کو آپ ٹاک رہے ہیں پہننے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ یہ مجمع مانتا ہے قیمت کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر میں جوتی سے پوچھوں کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کس بنیاد پر کہ آپ اتنی بڑی حکومت کے تخت پر بیٹھے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوتی کی کوئی قیمت نہیں، تو شاید جوتی خود کہے کہ تخت کی میں ضامن نہیں ہوں کہ اس پر معصوم بھی بیٹھیں گے، غیر معصوم بھی، ظالم بھی بیٹھیں گے، مظلوم بھی. مگر ایک بات ہے، جس جوتی کی عبداللہ ابن عباس کی نظر میں قیمت نہیں، اس میں کسی غیر معصوم کا پیر نہ اس سے پہلے گیا نہ اس کے بعد جائے گا. ہمارے لیے تو سر آنکھوں پر رکھنے کی چیز ہے وہ جوتی. کا ارشاد. مولا نے کہا اچھا تو اب تم سنو، جس خلافت کا تم نے حوالہ دیا، اگر اس سے قیام حق اور قیام عدل مقصود نہ ہو تو میری نگاہ میں تمہاری وہ حکومت میری اس جوتی سے پست ہے. جس کو تم نے اتنا بڑا اونچا سمجھا ہے اس کی حیثیت میری نگاہ میں اس جوتی سے بھی کم تر ہے. اگر قیام حق مقصود نہ ہو، عدل کا قیام مقصود نہ ہو تو میری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو جس کی شان یہ ہو کہ اسے بڑے سے بڑا ٹیمپٹیشن، بڑے سے بڑی لالچ متاثر نہ کر سکے. خوف عدل میں رکاوٹ ہوتا ہے، مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، دھمکی دی جائے گی. ججز کی سیکیورٹی اسی لیے لی جاتی ہے کہ خوف زدہ نہ ہو، حق اور عدل کرنے میں خوف زدہ نہ ہو. رسول اللہ کو کون خوف دلائے گا؟ جب تنہا تھے، جب پوری ملت لگ گئی، ان کی اس زمانے کا جو پورا نظام تھا، مشرکین لگ گئے، سارے گروہ اکٹھا ہو گئے، خیبر میں اکٹھا ہوئے، احزاب میں اکٹھا ہوئے، اور پیغمبر کسی سے خوفزدہ نہیں ہوئے، تو خوف کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور امیر المومنین، جو آدمی 40 کھچی ہوئی تلواروں میں سکون سے سو سکتا ہو، اسے خوفزدہ کون کرے گا؟ غور فرمائیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو
جس کو مرکز بے قائد بنایا جائے اس کی پہلی ذمہ داری، اس میں پہلی شان یہ ہونی چاہیے تعصب سے پاک ہو، اسے تعصب متاثر نہ کرے۔ یہ بات نہیں کہ جناب فاطمہ کو چاہتے نہیں تھے رسول اللہ، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ام المومنین خود فرماتی ہیں سب سے زیادہ رسول اللہ جس کو چاہتے تھے وہ فاطمہ تھیں، اس کے بعد علی۔ سب سے زیادہ پیغمبر کے چاہنے میں جو نمبر 1 پر رکھا ہے وہ جناب فاطمہ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ اتنا چاہتے تھے مگر قانون کی بالادستی یہ ہے، عدل کا قیام یہ ہے جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تو نہ اسے لالچ متاثر کرے، نہ اس کو تعصب متاثر کرے، نہ اس پر کسی طرح کا خوف آنے پائے، تب وہ آدمی عدل کا۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے جسٹس، چونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جسٹس جو ہے یہ ایک میکینیکل جسٹس ہوتا ہے، مشینی، اور ایک جسٹس وہ ہوتا ہے جو واقعی عدل ہوتا ہے، ریئل جسٹس ہوتا ہے، کہ جس میں عدل کو دیکھا جاتا ہے کہ عدل کے سارے لوازمات پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی تھی کہ امیر المومنین نے چور کے ہاتھ نہ کاٹ کر کے اس تاجر کے ہاتھ کٹوا دیے تھے جس نے اس کی مزدوری روکی تھی، جس کی وجہ سے اس نے چوری کی تھی۔ یہ میکینیکل جسٹس کا اگر اس کا مزاج ہے عدل کرنے کا تو وہ سمجھے گا کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جسٹس ہو گیا، کسی کی گردن کٹ گئی جسٹس ہو گیا، کسی پر کوڑے لگ گئے جسٹس ہو گیا۔ نہیں، اس کی شان یہ ہونی چاہیے۔ اب ہم نے دیکھا ہے بنی عباس اور بنی امیہ کے زمانے میں جن لوگوں کو قید کیا جاتا تھا، قیدیوں کو کیا کرتے تھے؟ اٹھا کے اندھے کنویں میں ڈال دیا، ایسے کمروں میں حجروں میں بند کر دیا گیا جس میں روشنی یا تہخانوں میں وجود نہیں روشنی کا۔ جب سادات بنی حسن، امام حسن علیہ السلام کی نسل کے سادات کو ہارون رشید نے قید کیا ہے ان تہخانوں میں، تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب ظہر کا وقت ہوا، کب مغرب کا وقت ہوا، کب فجر کا وقت ہوا۔ تو وہ باقاعدہ قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قرآن پڑھتا رہے، اور وہ ڈیوٹیز بدلا کرتی تھیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اتنا قرآن پڑھا گیا ہے تو اب ظہر کا وقت آ گیا ہوگا، اتنا قرآن پڑھا گیا ہے تو اب عصر کا وقت آ گیا ہوگا۔ یہ قید خانوں کا حال تھا اس زمانے میں۔ امیر المومنین نے، دیکھیں کسی نے نہیں، سب سے پہلے آپ نے قید خانہ بنایا، مولائے متقیان نے سب سے پہلے قید خانہ بنایا، اور سب سے پہلے قید خانہ اس کا نام مانے رکھا تھا۔ آپ نے مانے رکھا تھا، اس میں جیسے ہمارے ہاں وہ لکڑی، آپ پتہ نہیں نرکل وغیرہ جو ہوتی ہے اس سے ٹٹر ایسے بنا لیے جاتے ہیں، اور لکڑی کی ٹال وال میں اکثر میں نے لگے دیکھے ہیں کہ وہ بس ایک رکاوٹ ہوتی ہے، تو قیدی توڑ کے بھاگ گئے ایک بار، تو پھر آپ نے اس کی جگہ مخیس یا جو بھی اس کا وہ ہو تلفظ ہو وہ بنایا، اور وہ اسی اینٹ مٹی اور اس طرح سے گارے وارے سے ایک عمارت بنائی جس میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ کن قیدیوں کو؟ جو اخلاقی گناہ کرتے تھے، اخلاقی جرائم، کسی یتیم کا مال کھا گئے، کسی آدمی سے قرض لیا تھا واپس نہیں کر رہے ہیں، کسی کو نقصان، یعنی جن میں اخلاقیات انوالو ہوتی تھیں، تو مولائے متقیان ان کو اس قید خانے میں رکھتے تھے، اور روز 1 گھنٹے تقریباً یا 1 ساعت ان سے گفتگو کرتے تھے اور واعظ کرتے تھے ان کو، تاکہ اور ان کو نماز کے اوقات پر، جماعت کی نماز کے اوقات پر وہاں سے لے جایا جاتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد پھر واپس لائے جاتے تھے۔ ان میں جس کے اندر پاتے تھے کہ ریفارم ہو گیا، سدھار ہو گیا، یہ درست ہو گیا، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ اور لوگوں کو بند کر جیسے ہمارے یہاں قید خانوں میں بند ہوتے، نہیں، جنہوں نے اخلاقی جرم کیے ہوں، گویا میں یہ وہی کہہ رہا ہوں، میکینیکل جسٹس نہیں، معاشرے کا کوئی آدمی اگر بد نفسی کا شکار ہے تو کوشش کر کے اس کے نفس کو بہتر بنا دیا جائے اور معاشرے کا حصہ بنا دیا جائے، اس کے لیے مولا کوشاں ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، ہمارے ہاں جو لاء میں کہلاتی ہے، آج بڑا زور ہے ریفارمیٹیو تھیوری آف پنشمنٹ، کہ سزا دینے کا مطلب ہے ریفارم کرنا۔ تو امیر المومنین نے اس وقت دکھا دیا کہ ریفارم کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوگ اس قابل ہوتے تھے کہ اپنا خرچ اٹھا سکیں تو ان کا خرچ ان کے ذمہ رہتا تھا کھانے پینے کا، اور اگر اس قابل نہیں ہوتے تھے تو ان کا خرچ امیر المومنین بیت المال سے دیتے تھے، کہ بیت المال کے خرچ پر وہ وہاں رہتے تھے، انہیں کھانا، ناشتہ، جتنی چیزیں اس دور کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہونی چاہیے سب ملتی تھیں۔ یہ ہے انسان جو عدل قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ میکینیکل جسٹس کرنے والا آدمی نہیں ہے، یہ ریئل جسٹس کرنے والا آدمی۔
یہ جانتے ہیں کہ عدل کیسے قائم ہوتا ہے، معاشرے میں عدل کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بافہم مجمع ہے، اس لیے میں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اور آخری چیز جس کی طرف جلدی سے اشارہ کر دوں، کبھی عدل قائم نہیں کر سکتا وہ جس کے اندر جذبہ ترحم نہ ہو۔ جب تک رحمت اور مرسی کا جذبہ اس کے دل میں موجود نہیں ہوگا وہ عدل قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو عدل کے قیام سے دلچسپی ہی نہیں ہوگی۔ جیسے جج بیٹھا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے ججمنٹ دیا، سزا دی، اٹھ کے چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں، کسی کے اوپر جرمانہ کر دیا، کسی پر فائن کر دیا، کسی کو جیل بھیج دیا۔ اگر جذبہ رحمت اس کے اندر شامل رہے، ترحم کا جذبہ اس کے اندر شامل رہے، تو اصل میں وہی آدمی عدل اور انصاف کرنے کا مستحق بن سکتا ہے۔ اب اگر علی ابن ابی طالب کو، بس جلدی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ملاحظہ فرما لیں تو آپ جذبہ ترحم کو دیکھیں۔ جو آدمی اپنے قاتل کے بارے میں، دیکھیے عدل و انصاف کی اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی، ضربت لگنے کے بعد، جراح کے یہ کہہ دینے کے بعد کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، وصیت کریے، اس کے بعد بھی آپ نے جو اس کے کھانے پینے کے سلسلے میں وصیت کی وہ تو الگ قید ہونے کے بعد، لیکن آخری وصیت بنی عبد المطلب، دیکھو اس نے ایک وار کیا ہے، اگر میں بچ جاؤں تو مجھے اختیار ہے، اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم کو ایک ہی ضربت لگانے کا حق ہے۔ اس کی لاش کو مسلح نہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ لاش کتا کٹکھنا بھی ہو، کٹکھنا کتا جو کاٹتا ہے پاگل ہو جاتا ہے، ایسے کتے کو بھی اگر مارنا پڑ جائے تو اس کی لاش کو مسلح نہ کرو، ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ یہ امیر المومنین کا جذبہ ترحم ہے کہ اپنے قاتل کے لیے وصیت کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ ترحم صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں جب نکلنے لگے تھے تو مرغابیوں کے لیے جناب ام کلثوم سے کہا تھا کہ یہ مرغابیاں ہیں، اگر ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا تو میرے بعد ان کو رکھنا، اور نہیں تو انہیں آزاد کر دینا۔ تو جس ذات والا صفات کی شان یہ ہو وہ عدل قائم کر سکتا ہے، اسی لیے ضرورت ہے اس آنے والے کی کہ وہ آئے اور ان صفات سے وہ متصف ہو، اور آ کر کے ویسے عدل کو قائم کر دے جیسے قرآن چاہتا ہے، جیسے اسلام چاہتا ہے، جیسے رسول چاہتے ہیں، جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے۔ بھلا بتائیے، آپ اندازہ کریں کہ جو امیر المومنین اپنے قاتل کے لیے یہ کہہ رہے ہوں اسی کوفے میں، بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے، اگر کسی اور جگہ امیر المومنین نے کہا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ صاحب لوگوں کو معلوم نہیں تھا، مگر یہی کوفہ جانتا ہے کہ ابھی 20 سال پہلے، زیادہ زمانہ نہیں گزرا، 20 سال پہلے یہ عالم تھا کہ اسی کوفے کے اندر علی ابن ابی طالب نے اپنے قاتل کو جام شیر پلوایا تھا، اپنے قاتل کے لیے ویسے ہی بستر کا انتظام کروایا تھا جیسے گھر والے لیٹتے تھے، اس کی مشکیں بندھی ہوئی تھی تو کہا کھول دو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں مولا یہ ضربت لگا چکا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار مار چکا ہے، اس کے بعد بھی آپ اس کا لحاظ کر رہے ہیں، ذرا آپ کی نظروں سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کیا آپ کی نگاہیں یہ بات دیکھ نہیں رہی ہیں آقا کہ آپ ہی کی بیٹیاں ہوں گی، ان کے ہاتھ گردن میں پیچھے سے بندھے ہوں گے، پسے گردن ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا ہوگا، آپ اپنے قاتل کے لیے اس بستر کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں اونٹوں پر اس طرح سوار کی جائیں گی کہ بے کجاوا اونٹ ہوں گے جس کے اوپر وہ بیویاں بیٹھی ہوں گی۔ اے آقا اس عالم میں کہ وہ بھوکی بھی ہوں گی، وہ پیاسی بھی ہوں گی، کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا، اور یہ بات نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے جو بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، شہداء کے سر بھی نوح کے نیزہ کے اوپر ہوں گے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ تبھی تو کبھی تڑپ تڑپ کے زینب کو دیکھتے تھے وقت اخیر، کبھی نگاہ کرتے تھے حسین کے اوپر، کبھی عباس کے اوپر نگاہ کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں 40 ہجری کو جب میں دیکھتا ہوں، آپ متوجہ ہیں تو مجھے عجیب منظر نظر آتا، سن 40 ہجری میں صرف جراح نے یہ کہا تھا، جس وقت زخم سر دیکھا تھا اپنا امامہ پھینک دیا اس نے، اور اس کے بعد کہا اب کوئی چیز اگر فائدہ دے سکتی ہے تو دودھ، تو کئی 100 لوگ کاسے میں دودھ لیے ہوئے دوڑے،
بیت الشرف تک دوڑتے ہوئے آئے کہ مولا کو دودھ کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں آقا یہ آپ کی اولادیں، انہیں دودھ نہیں انہیں پانی چاہیے. آقا سن 61 ہجری میں 12 محرم ہو یا 11 محرم ہو انہیں پانی چاہیے. آقا یہ آپ کو دودھ کی ضرورت تھی فاقے کے لیے زخم میں، مگر انہیں پانی چاہیے. اور عالم یہ کہ لوگ ان کے اوپر بے ادبانہ انداز میں صدقے کر کے کھجور پھینک رہے ہیں، رطب پھینک رہے ہیں، اور بی بی کو یتیموں کے ہاتھ سے رطب لے لے کے پھینکنا پڑ رہا ہو کہ ہم آل رسول ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. اے شہزادی کیا کہیں. اور میں کہتا ہوں اسی منزل پر آنے کے بعد بس آپ کی زحمت 2-3 منٹ میں تمام کرنا چاہتا ہوں. اس مجلس میں آپ متوجہ ہو گئے اونٹ کی بلندی سے کوفے کے کسی بالا خانے کے مقابلے میں